امریکہ کو یہ کہنے کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ ہم پاکستان کے بغیر چل سکتے ہیں، اس کا مطلب پاکستان کی امپورٹنس کتنی ہے؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کو یہ ریئلائز اس لیے کرانا پڑ رہا ہے، پاکستان وہی کہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہاں پر جو ہے آپ کی خارجہ پالیسی بھی دوہرے پن کا شکار ہے، ہر چیز پاکستان سے انہیں جو ہے وہ کاسٹ کم آ رہی تھی، بالکل آ رہی تھی، اب وہ ان کے پاس راستہ جو ہے وہ پیچھے سے لائیں گے، وہ سینٹرل ایشین اسٹیٹ سے، وہاں سے انہیں کاسٹ زیادہ پڑتی ہے، ٹرکی سے راستہ ملے گا، ٹرکی سے اندر آئیں گے۔ سر امریکہ کو کیا ہوا ہے؟ میں صرف یہ ایک سوال، تو اب آپ کو وہ یہ ریئلائز کرا رہے ہیں، اچھا اس کی پیمنٹ بھی کرتے تھے وہ، اچھا پاکستان کے اندر یہ چیزیں ریئلائز نہیں ہو رہی ہیں۔ ابھی ایک صاحب نے بھی مضمون لکھا ہے، ریٹائرڈ ایئر مارشل ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی انڈیا سینٹرک ہوتی ہے، ایک ایئر مارشل ریٹائر کر رہا ہے، جو ہمیں اب تک جس نے نقصان پہنچایا ہے، ہمیں جو ہے اس خطے کے اندر تبدیل ہوتے منظرنامے پر توجہ دینی چاہیے کہ کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ اب میں آپ سے عرض کروں، میں چھوٹی سی بات ہے کہ ہندوستان کو کہا جا رہا ہے، ایران نے بھی بنا کے دیا، ایران سے جبکہ امریکہ کے تعلقات خراب ہیں، انفراسٹرکچر افغانستان میں، ہمارے اندر کیا اہلیت نہیں ہے؟ کیا ہم انفراسٹرکچر، ہمارے پاس اچھا خاصا اسکل لوگ موجود ہیں، کیا ہم انفراسٹرکچر نہیں بنا سکتے؟ سر کیسے بنائیں گے؟ ہم تو مفاہمت ہم تباہ کر رہے ہیں، ہم تو جا کے اس انفراسٹرکچر کو ہمارے لوگ تباہ کرتے ہیں، ہمارے پاس تو صرف ایک چیز، ہمارے پروردہ لوگ جو طالبان ٹائپ کے لوگ ہیں وہ تو تباہ کر رہے ہیں اس کو۔ ہم اگر یہ کہتے امریکہ سے کہ جی آپ ہمیں یہ جو ہم وار اگینسٹ ٹیرر میں جو پیسہ دے رہے ہیں اس کے علاوہ ہم تیار ہیں، آپ ہمیں موقع فراہم کیجئے، ہمارے تو اچھے تعلقات ہیں، ہم وہاں انفراسٹرکچر کھڑا کریں گے۔ انڈیا ابھی بنائے گا کابل سے لے کر اور مزار شریف تک روڈ بنائے گا، اس کے علاوہ کافی انہوں نے انفراسٹرکچر وہاں ڈالا ہے، ہرات سے لے کر ایران کے بارڈر تک ایران نے روڈ بنائی ہے، جبکہ ایران سے تعلقات ان کے بہت خراب ہیں۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ خارجہ پالیسی کو جب تک ریسٹرکچر نہیں کریں گے، اس قسم کے آپ معاملات میں انوالو رہیں گے، آپ کولڈ وار کی مائنڈ سیٹ سے باہر نہیں نکلیں گے، آپ اس خطے کی پالیٹکس کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ گروئنگ اس وقت جو اکنامیز ہیں ایشیا کے اندر، ان میں انڈیا اور چائنا ہے، امریکہ انڈیا کا ساتھ دے رہا ہے، آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اس میں آپ کتنا بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں دونوں۔ سر لیکن میں ایک بات ہی سمجھتا ہوں، اس خبر میں مجھے ایک پازیٹیو ایسپیکٹ یہ نظر آ رہا ہے کہ امریکہ ہماری اہمیت جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اگر ورنہ تو وہ کر دینا، بات یہ کہ اس کے بعد روٹ ڈفرینٹ روٹ ہیں، آج سے نہیں پچھلے 10 سال سے ہیں، اس کے پاس بہت سارے ذرائع بھی ہیں، اس کے پاس وسائل بھی ہیں، لیکن پھر بھی وہ پاکستان کو کہتا ہے کہ آنے والے مہینوں میں پاکستان پر انحصار مزید کم ہو سکتا ہے، کر نہیں رہے، دھمکی نہیں ہے، یہ ایک بات ہے۔ تو اس کا مطلب ہے پاکستان کی امپورٹنس کافی جگہوں اگر ہم باور کرائیں، اس کو سمجھنے کی اس کو سمجھیں اور اس کے اوپر اپلائی کریں۔ اچھا میں آپ سے صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اب آخر میں پروگرام کے آخر میں ویژنری لیڈرشپ آپ سمجھتے ہیں اس ملک میں ابھی ہے؟ کوئی ہے؟ لوگ عمران خان کا نام لیتے ہیں، کوئی فضل الرحمان صاحب کا کبھی اور ذکر کرتا ہے، کوئی نواز شریف صاحب کا نام لیتا ہے، آصف علی زرداری ابھی اپوزیشن میں آئیں گے تو ڈیفینیٹلی لوگ ان کا بھی نام لیں گے، جیسے مشرف صاحب کا لیتے ہیں۔ دیکھیے ہر پارٹی کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں، پارٹی لیڈرشپ کی بات کریں، میں اسی پر آ رہا ہوں میں، کہ جو مسائل کو سمجھتے ہیں، جو لوگوں کے ساتھ انٹریکشن میں رہتے ہیں۔ صحیح۔ پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ مقبول جماعتیں جو مقبول ووٹ لیتی ہیں، ان کا المیہ یہ ہے کہ وہ فیوڈل مائنڈ سیٹ کی ہیں یا تو، اور وہ موروثیت ان کے اندر آ گئی ہے۔ بالکل، پیپلز پارٹی میں بھی موروثیت آ گئی ہے، اور معذرت کے ساتھ نواز لیگ بھی موروثیت جا رہی ہے۔ سر اس میں معذرت کی بات ہی نہیں ہے۔ میرا نقطۂ نظر یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت ایک ٹوٹ پھوٹ ہوگی یہ نئے حال، اور بعض وہ لوگ جو واقعتاً درد فیل کرتے ہیں اور جن کے اندر ایک طرح سے دامن بھی صاف ہے ان کا، وہ شاید ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوں گے، جس کی طرف جہانگیر ترین صاحب نے بات کی تھی، وہ بھی ہوتا ہے، عمران خان بھی مارکیٹ کے اندر لیکن بات کی یہ تو وہی پرانے لوگ ہوں گے نا، پرانے لوگ ہوں گے، لیکن ان میں وہ ہوں گے ذرا دام۔ دیکھیے پروسیس کبھی بھی ایک دم انقلاب میں اور ارتقاء میں یہی فرق ہے۔ سر ماروی میمن صاحب کا ذکر تو کرتے ہیں ہم، جب وہ تو خود پنجاب کی سیٹ سے کھڑی ہو گئی تھی جب ان کو وہ ملا۔ دیکھیں بات یہ کہ اپنے مفادات کے لیے آپ کوئی بھی گیم کھیل لیں، اس کے بعد جو اس پارٹی کو چھوڑ دیں۔ دیکھیے معاملہ جو ہے چیزوں کو آپ کو لیسر ایول کی طرف جانا پڑے گا۔ شعیب صاحب میں ایک بات سمجھتا ہوں کہ مثالیت ایک دم نہیں آتی، ہم کو مثالیت پسندی سے نکل کر ہمیں آنا پڑے گا ایک ریئلزم کی طرف، ایک حقیقت پسندی کی طرف، کہ لیسر ایول، کہ ایک برے سے کمتر برا ایکسیپٹ کرنا ہوگا۔ اس کے بعد اس پروسیس کو، ایک مجھے فلم کا ڈائلاگ یاد آ رہا ہے، وہ چلتے چلتے کہہ دوں، ایک گناہ اور صحیح میں سبیہ نے ایک جملہ بڑا اچھا کہا تھا کہ نالی میں اگر آپ پتھر ڈال دیں گے تو گندا پانی آپ کے گھر میں آئے گا، کوشش کرو کہ نالی صاف رہے
اور پانی کا بہاؤ رہے، جاری رہے، تاکہ گندگی جو ہے وہ بہتی چلی جائے۔ پروسیس دنیا میں جب تک چلتے ہیں، جب چلتے رہتے ہیں، اس میں فلٹریشن کا عمل بھی چلتا رہتا ہے، اور جو گندے لوگ ہوتے ہیں وہ کنارے لگتے رہتے ہیں۔ پاکستان میں ہمیں صبر و تحمل کے ساتھ تھوڑا عرصہ یہ برداشت کرنا پڑے گا کہ اس پروسیس کو، لیکن اس میں میری ایک تجویز اور بھی تھی جو آپ کے میں چینل کے ذریعے لوگوں کہ کیوں نہ پاکستان کے اندر متناسب نمائندگی کا الیکشن پروسیس کر دیا ہے، کیونکہ یہاں پر ابھی علم بھی کم ہے یا خواندگی کی شرح بھی کم ہے، کہ پارٹیز کھڑی ہوں، ان کو جو ایوریج ووٹ ملے اس کی بنیاد پر انہیں سیٹیں مختص کر دی جائیں۔ مثال کے طور پر جتنی پارٹی کو پرسنٹیج ووٹ ملے ہیں ٹوٹل ووٹ کاسٹ کے، اس کے حساب سے کر دی جائیں، اور پھر پارٹیاں باؤنڈ ہوں کہ پھر وہ لائیں جینوئنلی وہ لوگ، پھر وہ مجبور نہ ہوں کہ جی اس علاقے میں تو یہ وڈیرا ہی جیت سکتا ہے، تو پھر وہ لائیں پروفیشنلز لوگوں کو اور ٹیکنیکل اپروچ رکھنے والے لوگوں کو، اسکلٹس لوگوں کو، تاکہ پھر ایک اچھی گورننس کی جا سکے۔ بہت شکریہ مقتدر منصور صاحب، ہمیں وقت دینے کے لیے۔ انتہائی اہم اور ضروری باتیں آپ نے کی، یقیناً لوگ مستفید ہوئے ہوں گے۔ ناظرین، کراچی کے حالات اس وقت ایک دفعہ پھر نازک موڑ پہ ہیں۔ ایک جگہ میرے پاس میسج بھی آیا کہ آیت کریمہ کا ورد جو ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد زیادہ سے زیادہ کیجیے، تاکہ یہ آفات جو ہیں ہمارے شہر سے اور ہمارے پورے پاکستان سے دور ہوں۔ محمد شعیب یار خان کو اجازت دیجیے، اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ نگہبان۔